کسی بھی کنٹری میں ہو اور رومانیہ ٹورسٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ کار ہے. سارا طریقہ کار میں نے اس ویڈیو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا ہے. آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی، جس کے بعد آپ اپنا اپلیکیشن فارم خود پروسیڈ کر سکتے ہیں، اپنا اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں. میں نے تقریباً 4 اسٹیپ بنائے ہیں، جس میں اسٹیپ نمبر 1 میں آتا ہے اپلیکیشن فارم فل کرنا، اس کو کس طرح فل کرتے ہیں. پھر دوسرا اسٹیپ آتا ہے ڈاکومنٹس کو اٹیچ کر کے سبمٹ کرنا. تیسرا اسٹیپ جو ہے اس کا اپوائنمنٹ بک کرنا، اور چوتھا اسٹیپ انٹرویو اٹینڈ کرنا. انٹرویو جب آپ اٹینڈ کرتے ہوں تو اس کے بعد آپ ای میل کے انتظار کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو ایک ای میل آتا ہے کہ آپ آئے اور اپنا پاسپورٹ لے لیجئے. تو اپلیکیشن فارم کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ضروری چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، اس میں چیک لسٹ ہے کہ آپ کے پاس کون کون سے ڈاکیومنٹس ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اس کے بغیر نہ اپلیکیشن فارم فل کر سکتے ہیں اور نہ اپنا اپلیکیشن کو سبمٹ کر سکتے ہیں. تو چیک لسٹ بہت ضروری ہے. چیک لسٹ کو میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو ریکوائرمنٹ میں سب سے پہلے جو آپ کے پاس پاسپورٹ ہو اور پکچر ہونا چاہیے، اور اسی طرح آپ کا ٹریول پلان ہو کہ آپ کتنے دن کے لیے جانا چاہتے ہیں، کس سٹی میں جانا چاہتے ہیں، کتنے دن. مثلا 6 ڈیز کا آپ کا پلان ہو، 6 دن وہاں گزارنا چاہتے ہیں، تو کس سٹی میں، اس سٹی کے جو ٹورسٹ اٹریکٹیو پلیسز ہیں وہ آپ نے ایکسپلور کرنے ہیں. تو وہ آپ نے اس کی ایک لسٹ بنانا ہے کہ میں نے یہ جگہ دیکھنے ہیں، اس کا میں نے وزٹ کرنا ہے. تو اس کو ٹریول پلان کہتے ہیں. ہوٹل ریزرویشن، آپ کے پاس ہوٹل ریزرویشن ہونا چاہیے. کنفرم نہ بھی ہو لیکن آپ اس کو ہوٹل ریزرو کر سکتے ہیں. جو آپ نے سبمٹ کرنا ہے اپلیکیشن فارم فل کرنے کے بعد، جو ڈاکیومنٹس آپ نے سبمٹ کرنے ہیں اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس فلائٹ ریزرویشن بھی ہونا چاہیے. کنفرم ٹکٹ نہ ہو، ڈمی ٹکٹ بھی ہو تو ٹھیک ہے، تب آپ صرف ریزرویشن کر سکتے ہیں. اور بینک سٹیٹمنٹ انتہائی ضروری ہے. بینک سٹیٹمنٹ 3 مہینوں کا وہ ریکوائرڈ ہے. آپ نے بینک سٹیٹمنٹ اپنے 3 مہینوں کا بینک سے نکال کر کے اسٹیمپ لگانا چاہیے بینک کا، اور آپ نے وہ اٹیچ کر کے سبمٹ کرنا ہے. اور اسی طرح اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہو، مثلا دبئی یا سعودی عرب میں، تو اس کمپنی کا NOC آپ کے پاس ہونا چاہیے. وہ آپ کمپنی کو ریکویسٹ کر کے آپ کمپنی سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ کی اپنی بزنس ہے تو آپ اپنے بزنس جو ڈاکیومنٹس ہیں تو اپنے NOC کے بجائے اب اپنے بزنس کے ڈاکیومنٹس اٹیچ کر کے سبمٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر آپ کا کچھ پریویس ویزے ہیں، آپ کا ٹریول ہسٹری ہے، تو وہ بھی آپ سپورٹڈ ڈاکیومنٹس میں اٹیچ کر کے سبمٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ دبئی یا سعودی عرب، قطر، عمان، بحرین میں ہیں تو آپ اپنا ریزیڈنٹ کارڈ یا اقامہ جو ایمریٹس ID ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ نے سپورٹڈ ڈاکیومنٹس میں سبمٹ کر سکتے ہیں. تو چلو ابھی چلتے ہیں اپلیکیشن فارم کو کس طرح فل کرتے ہیں، اور پھر آگے انٹرویو کے لیے اپوائنمنٹ کس طرح بک کرتے ہیں، سارے ڈیٹیل میں آگے بتاتا ہوں. تو یہاں پہ ہم ابھی سٹارٹ کرتے ہیں اپلیکیشن فارم کس طرح فل کرتے ہیں. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں رومانیہ وزٹ ویزا فرام دبئی. اگر آپ پاکستان سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں پاکستان، یا KSA، سعودی عرب، عمان، بحرین. تو یہاں کا دبئی والا ویب سائٹ آپ کو فرنٹ پہ آ جائے گا، اس پہ کلک کرو. تو یہ جو ہے دبئی کا جو ایمبیسی ہے، ایمبیسی آف رومانیہ ان دبئی، کنسولیٹ جنرل آف رومانیہ ان دبئی، آپ یہاں پہ آ جائے گا. تو سب سے آخر میں دیکھو یہاں پہ لکھا ہے ای ویزا، اپلائی فار رومانیہ ویزا آن لائن. یہاں کلک کرو تو یہ اوپن ہو جائے گا ویب سائٹ. یہاں پہ لکھا ہے اپلائی فار ویزا، یہاں کلک کرو، یہاں پہ آ جائے گا. اگر آپ نے پہلے سے کوئی اپلائی کیا ہے، یا جب آپ ابھی اپلائی کرتے ہیں، سبمٹ کرتے ہیں اور پھر اپنا اسٹیٹس وغیرہ چیک کر سکتے ہیں، تو پھر یہاں پہ آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے، چیک دا اسٹیٹس آف یور ویزا اپلیکیشن. تو بعد میں آپ نے یہاں پہ اپنا ویزا کا اسٹیٹس چیک کا. ابھی ہمیں اپلائی کرنا ہے، یہاں کلک کرو. تو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ انفارمیشن ہے ان کا ٹرم اینڈ کنڈیشن وغیرہ ہے، یا نہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ کلک کرو اور نیکسٹ کرو، ٹھیک ہے. یہاں پہ ابھی آپ سے ای میل مانگتا ہے، یہاں پہ اپنا ای میل لکھ دو. میں اپنا ای میل لکھ دیتا ہوں 92 پاسورڈ. جو بھی پاسورڈ آپ اس کو دینا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے. بعد میں آپ نے اپنا اپلیکیشن اسٹیٹس چیک کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ پاسورڈ، یہ کنفرم پاسورڈ ہوں گے. یہاں پہ ان کا جو ٹیکسٹ ہے یہ لکھ دو.
اور نیکسٹ کرو۔ ابھی دیکھو جب آپ نے نیکسٹ کر دیا نا، ابھی آپ کا اپلیکیشن فارم جسٹ انیشیٹ ہو گیا، جسٹ سٹارٹ ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں آپ کو کہ ہم نے آپ کو ای میل بھیجا ہے، یور ہے ای میل میں ابھی ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمیں آیا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھو ویزا اپلیکیشن فائل واز انیشیٹڈ۔ اب یہ جو ہے E1284 یہ میرا فائل نمبر ہے۔ آپ اپنا جب بعد میں سٹیٹس چیک کرتے ہیں تو بھی آپ سے یہ مانگے گا، یہ فائل نمبر، ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کا فائل نمبر ہو گیا، یہ یہاں سے کاپی کرو اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کرو۔ پھر اگین جو آپ نے پاسورڈ وہاں پہ دیا تھا وہ آپ کا اپلیکیشن سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ ٹیکسٹ بھی ڈال دیں یہاں، اور نیکسٹ کرو۔ بس آپ کا یہ دیکھو اپلیکیشن فارم سٹارٹ ہو گیا۔ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، یہ سارا آپ کو ڈیٹا مانگے گا یہاں پہ جو بھی ہے۔ نیشنلٹی کا پوچھتا ہے تو یہاں پہ آپ کس کنٹری کا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ پاکستان ہے، پاکستان جس کنٹری میں ہے، کنٹری آف ریزیڈنس، فار ایگزامپل دبئی ہے نا تو آپ دبئی UAE لکھ سکتے ہیں، یونائٹڈ عرب امارٹس، یہاں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کا ایمبیسی کا پوچھتا ہے کہ ڈپلومیٹک مشن کہاں پہ ہے، تو دبئی میں اگر ایک کنٹری میں 2-3 ہے تو اس لیے یہ آپشن آ جاتا ہے کہ آپ نے کون سے والے سیلیکٹ کرنا ہے۔ امارات میں تو صرف یہ ایک ہی ہے دبئی میں، تو وہ آ جائے گا۔ ٹریول ڈاکیومنٹس آپ کا پاسپورٹ ہے، آرڈینری پاسپورٹ آپ لکھ سکتے ہیں، نیشنل پاسپورٹ، یہاں نیکسٹ کریں۔ یہ کیا ہے، پلیز کریکٹ دا فالوئنگ، یہاں پہ اچھا ابوظہبی یہ پوچھتا ہے کہ آپ کون سے اسٹیٹ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر دبئی میں ہے تو دبئی لکھ سکتے ہیں۔ یہ پورا پہلے آپشن نہیں تھا، یہ آپشن بھی آ جاتا ہے۔ تو میں نے ابوظہبی میں ہوں تو یہاں ابوظہبی میں نے لکھ دیا، نیکسٹ کرو۔ تو آپ کا یہ ابھی آپ کا ٹائپ آف ویزا آپ کا پوچھتے ہیں، پورا یہ ٹائپس ہیں ویزے کے، تو آپ اس میں صرف ٹورزم سلیکٹ کرو، یہ ٹورزم شارٹ سٹے میں ٹورزم سلیکٹ کرو اور نیکسٹ کرو۔ یہاں پہ ان کا جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے کہ اگر آپ کا پہلے بلغاریہ کا ویزا ہے یا شنجن میں گئے ہوں یا رومانیہ میں سیکنڈ ٹائم پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ پورا ان کا ہے۔ اگر آپ پہلے کبھی گئے ہیں تو اس کو پڑھو، اور اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی بھی شنجن کا، بلغاریہ کا، سائپرس کا کوئی ویزا پہلے نہیں ہے تو آپ اس کو I don't find myself in any of the above mentioned situation کلک کر کے نیکسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی دیکھو ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس، یہ جو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ ڈاکیومنٹس آپ کے پاس ہونا چاہیے، میڈیکل انشورنس یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مین آف سپورٹ جو آپ کا بینک سٹیٹمنٹ ہے ان کا یہ ہے، لیکن آپ کے پاس تقریباً کم از کم 15,000 سے زیادہ آپ کے بینک سٹیٹمنٹ میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پروف آف ایٹرنری آپ کا جو پلان ہے تو وہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کرو گے۔ ایکوموڈیشن ہوٹل ریزرویشن کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے۔ ٹریول ڈاکیومنٹ اپنا پاسپورٹ یہاں پہ اٹیچ کرنا ہے۔ ٹکٹ جو ریٹرن ٹکٹ ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے۔ فوٹوگراف کی اسپیسیفیکیشن یہاں پہ دیکھو، 2 ریسنٹ 3x4 سینٹی کلرڈ فوٹوگراف آپ یہاں پہ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اور وہیکل سپورٹو ڈاکیومنٹس اس کو آپ سکپ کر سکتے ہیں، وہیکل سپورٹو ڈاکیومنٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو بائی روڈ لوگ جاتے ہیں ایک قریب کنٹری سے تو ان کے لیے اگر وہ ہے، یہاں اس کو سکپ کرو۔ یہ انویٹیشن اپروڈ بائی انسپیکٹر کا پوچھتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو آپ سکپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں ابھی ایک ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرتا ہوں، جسٹ چیک کرتے ہیں تاکہ ہم آگے نکل جائیں۔ اس سے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں چیک لسٹ کا، میں اپلوڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، فائل اپلوڈڈ۔ اسی طرح جو بینک سٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ آپ وہ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جسٹ میں ایک ایگزامپل والا وہ پیپر سب اٹیچ کر دیا، اس کا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نیکسٹ کرو گے۔ جب آپ پورا کمپلیٹ کرتے ہو تو نیکسٹ چاہیے، یہاں پہ I'm aware یہ کلک کرو اور نیکسٹ کرو، ٹھیک ہے۔ یہ پرٹیکولر سچویشن آپ کا پوچھتے ہیں سپورٹیو ڈاکیومنٹس کا،
یہ پرٹیکولر سچویشن کا پوچھ رہے ہیں کہ مطلب آپ کا کوئی وہاں پہ ایسا نیشنل آپ کا کوئی ریلیٹیو جو رومانین سٹیزن ہو، کوئی رشتہ دار ہو، اسی طرح پورا آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اس کی تو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہوگی. یہ زیادہ تر ان کے لیے ہیں جو وہاں پہ ان کے کوئی رشتہ دار، فیملی ممبرز، تو بہت کلوز ممبر ان کا وہاں کا سٹیزن ہو، تو آپ اس کا منشن کر سکتے ہیں. تھرڈ اسٹیٹ نیشنل ہو انٹینڈ ٹو ٹریول ٹو رومانیا فار پرائیویٹ وزٹ اپن ریکویسٹ فرام ڈپلومیٹک مشن. اس کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ کرو، یہ لاسٹ والا کلک کرو، آئی ڈو ناٹ فائنڈ مائی سیلف ان اینی آف دا ابو مینشن سچویشن، اور نیکسٹ کرو. جب آپ نیکسٹ کرتے ہو تو آپ کا ابھی اور ڈیٹا آپ کا پوچھتے ہیں، مثلا سر نیم، تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں اپنا سر نیم. پاسپورٹ میں 2 نیم ہوتے ہیں، ایک فرسٹ نیم ایک سر نیم. مثلا میرا نام ہے، سر نیم طیب ہے، فرسٹ نیم میرا محمد ہے، یہ میں نے ادھر یہ لکھ دیا. ٹھیک ہے، اس کے چھوڑو، فارمر سر نیم اور ڈیٹ آف برتھ اپنا لکھ دو، جو بھی آپ کا ڈیٹ آف برتھ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو یہاں پہ کر سکتے ہیں جو بھی ہے. کنٹری آف برتھ پاکستان میں لکھ دیتا ہوں، اور پلیس آف برتھ میں نوشہرہ لکھ دیتا ہوں. اسی طرح کنٹری آف ریزیڈنس، آپ امارات میں ہیں تو امارات آلریڈی یہاں آ چکا ہے کیونکہ آپ امارات سے ہی اپلائی کرتے ہیں. پلیس آف ریزیڈنس میں ابوظہبی میں رہتا ہوں تو ابوظہبی لکھ دیا. نیشنلٹی ایٹ برتھ سیم پاکستان، یہاں پہ آپ جاتا ہے وہ کلک کرنا ہے. یہاں پہ میل، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کا سٹیٹس پوچھتے ہیں میرڈ ہے کہ ان میرڈ ہے، تو یہاں پہ میرڈ میں لکھ دیتا ہوں، اور اپنا فون نمبر میں لکھ دیتا ہوں. یہاں آپ کا فیملی کے بارے میں پوچھتے ہیں، جسٹ اپنا فادر سر نیم لکھو. یہاں پہ مادر سر نیم، فادر فرسٹ نیم، مادر فرسٹ نیم، نیکسٹ کرو. یہاں پہ آئیڈینٹی پاسپورٹ، یہاں پہ نمبر آف ٹریول ڈاکومنٹ، مثلا جو آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں. کس کنٹری میں ایشو ہوا ہے، تو پاکستان میں لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ایشوئنگ اتھارٹی، یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ منسٹری آف فارن افیئر کس ڈیٹ کو پاسپورٹ ایشو ہوا ہے، تو وہ آپ وہ ڈیٹ لکھ سکتے ہیں، مثلا 2000 یہ آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ویلیڈیٹی آپ یہاں لکھ دو، 2025 تک ہے، 26. ویلیڈ ایکسپائر ڈیٹ یہاں پہ لکھنا ہے. اف یو ریزیڈنس ان کنٹری ادر دین یور کنٹری آف اوریجن ڈو یو ہیو دا پرمیشن. یہ آپ کا پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس، آپ کا جو امارات میں رہتے ہوں ریزیڈنسی ہے، کیا یہ ویلڈ ہے کہ آپ واپس ریٹرن یہاں پہ آؤ گے. تو اگر آپ ویلڈ ہے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یس. تو یہاں پہ آپ سے نمبر مانگے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کا اقامہ ویلڈ ہے، ریزیڈنس ایمریٹس آئی ڈی ویلڈ ہے، تو آپ اس کو یس کرو. ٹھیک ہے، لکھ دو، اور یہاں پہ اقامہ نمبر اپنا لکھ دو. ٹھیک ہے، جو اقامہ نمبر ہے، میں صرف جسٹ ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کیا کام کر رہے ہیں، انجینئر ہے، ٹیکنیشین ہے، انسپیکٹر ہے، سرویئر ہے، جو بھی ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ انجینئر آ گیا. یہاں پہ اگر مثلا آپ کا ایک آکوپیشن نہیں ہے، ٹیکنیشین، یہ سارے ہیں، ابھی بہت کم ہے، لیکن اگر وہ نہیں آتا ہے، مثلا میں لکھ دیتا ہوں ٹیکنیشین، ٹیکنیکل ڈائریکٹر آ جاتا ہے، ٹیکنیشین اس میں نہیں ہے، تو پھر میں صرف ٹیکنیشین پورا کرو اور نیکسٹ کرو بس. امپلائر اسٹیٹ اور پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن فار اسٹوڈنٹ، یہ تو فار اسٹوڈنٹ ہے، اس کے آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ کرو. کریکٹ دا فالوئنگ. ڈیٹ آف ایشو کا پوچھ رہے ہیں، میں نے غلط ڈالا ہے، میں 2020 ڈال لیتا ہوں. اوکے، پھر نیکسٹ کر دیتا ہوں. ملٹیپل انٹری آپ کو چاہیے یا سنگل انٹری 1 2 یا ملٹیپل، آپ اس میں کلک کر سکتے ہیں. سنگل انٹری میں کلک کرنا چاہتا ہوں. کتنا اسٹے ہے، ڈیوریشن آف اسٹے، 5 دن ہے، 6 دن ہے، 7 دن ہے. میں 7 دن کا بنا رہا ہوں. پریویس اسٹے ان رومانیا اور ان ادر ممبر اسٹیٹ، نو، ناٹ اپلیکیبل یا نو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کرو. ڈیٹ آف ارائیول، کس ڈیٹ کو آپ جاؤ گے، مثلا میں 1 مئی کو جانا، یا 15 مئی کو میں جا رہا ہوں.
ٹھیک ہے. ڈیٹ آف ڈپارچر فرام رومانیہ آٹومیٹکلی آ گیا. جب آپ نے وہاں پہ ڈالا ہے 7 days تو یہاں پہ ڈائریکٹ وہ ڈپارچر فرام رومانیہ ڈیٹ آ جاتا ہے. ممبر اسٹیٹ آف فرسٹ انٹری سیم رومانیہ. بارڈر پوسٹ آف انٹری انٹو رومانیہ بوچارسٹ. بوچارسٹ ان کا کیپٹل ہے. جو ایئرپورٹ ہے وہاں پہ اس پہ میں نے جانا ہے تو یہاں پہ آپ نے وہ لکھنا ہے. پلین روٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. مثلا میں نے دبئی سے جانا ہے تو میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ٹو جو بوچارسٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی لکھ سکتے ہیں, یا بوچارسٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا جو نام ہے وہ ہے یہ اس طرح کا کچھ نام ہے, ہنری اس کا اپنا لینگویج ہے, یا بوچارسٹ بھی لکھ سکتے ہیں. بوچارسٹ میں 2-3 ایئرپورٹس ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ گوگل میں بھی چیک کر سکتے ہیں. تو یہ مینشن کرو. یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا بتا رہے تو میں بائی ایئر. ٹھیک ہے, یہاں پہ بائی ایئر جانا ہے تو بائی ایئر میں لکھ دیا. یہاں پہ کاسٹ آف ٹریولنگ کون سا خرچہ, مثلا مائی سیلف ہے یا کسی کا مہمان ہے یا کوئی کمپنی آپ کو بھیج رہا ہے, یہاں پہ لکھتا ہوں میں مائی سیلف. پھر ڈیورنگ یور اسٹے آپ کیا پہ کس طریقے سے آپ اپنے پیسے یوز کرو گے. مثلا کیش ہے آپ کے پاس, یا چیک ہے, یا اور کچھ اس طرح کریڈٹ کارڈ وغیرہ ہے. ایکوموڈیشن کا بھی پوچھ رہے تو آپ صرف کریڈٹ کارڈ اور کیش لکھ سکتے ہیں. ادر میں لکھ سکتے ہیں. ادر مطلب میرے پاس ڈیبٹ کارڈ بھی ہیں تو ڈیبٹ کارڈ بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ نیکسٹ کرو. یہ آپ کا فیملی کے بارے میں پھر پوچھ رہے اسپاؤس. ٹھیک ہے, آپ اپنا اس کا نام لکھ سکتے ہیں. فرسٹ نیم, سر نیم آف اسپاؤس, برتھ سیم جو آپ کا ہوگا. ٹھیک ہے, ڈیٹ آف برتھ اسپاؤس کا, ڈیٹ آف برتھ وائف کا. ٹھیک ہے, اسی طرح کنٹری آف برتھ سیم پاکستان. آپ کا وائف پاکستان کا ہے تو وہ لکھنا ہے. پلیس آف برتھ جو بھی ہے. آئی فائنڈ مائی سیلف ان دا کیئر آف رومانین سٹیزن. آپ کا وہاں کے وہیں ہے کہ نہیں تو وہ آپ کلک کر سکتے ہیں. پھر اس کا ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں. آپ کا رومانیہ ہے, میں کوئی بھائی ہے, بہن ہے, کوئی ریلیٹو ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑو. اور یہاں پہ اگر چلڈرن انڈیویجول ویزا اپلیکیشن ول بی فلڈ ان فار ایچ چلڈرن. اگر آپ کا کوئی بیبی ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہاں الگ اپلیکیشن ہوگا. ٹھیک ہے, انڈیویجول ویزا اپلیکیشن ول بی فلڈ, الگ اپلیکیشن ہوگا. تو یہاں پہ آپ نیکسٹ کرو. اور اسی طرح ڈیٹیل ریگارڈنگ دا ہوٹل کے بارے میں بتا رہے ہیں. ہوٹل میں آپ اسٹے کرو گے تو ہوٹل لکھ دو. ہوٹل نیم یہاں پہ لکھ دو فرن ہوٹل. میں نے فرن ہوٹل لکھ دیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ان کا ایڈریس تو جو XYZ ایڈریس ہے وہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں بوچارسٹ. ٹھیک ہے, آپ نیکسٹ کرو. آپ کا اپنا ہوم ایڈریس کنٹری کا پاکستان میں جہاں کا ہے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں. پاکستان. پلیس نوشہرہ میں اپنا پلیس لکھ دیتا ہوں. یہاں پہ ایڈریس لکھو جو آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے ولیج, اور اسی طرح پوسٹ آفس اور ڈسٹرکٹ جو بھی ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اپنا. اور پھر نیکسٹ کرو. تو ابھی یہ دیکھو, ابھی آپ کا یہ فائل کمپلیٹ ہو گیا. اپلیکیشن اٹیچمنٹ بھی آپ نے کر دی, اپلیکیشن فارم کو بھی کمپلیٹ کر دیا. تو یہاں پہ ابھی اگر آپ اس میں کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں, کہیں پہ آپ نے مسٹیک کر دیا ہے, یہاں پہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ ڈاؤن لوڈ کلک کر کے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پھر اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. اگر اس میں کچھ مسٹیک ہے تو آپ یہاں پہ پھر اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں, ایڈٹ کر سکتے ہیں. جب تک آپ نے اس کو سینڈ فائل نہیں کیا تب تک آپ اس کو کچھ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی اگر آپ نے ریویو کر دیا اپلیکیشن اوکے ہے تو یہاں پہ جسٹ کلک کرو سینڈ فائل. میں سینڈ نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں نے جسٹ آپ کو بتانے کے لیے بنایا ہے. ابھی فار ایگزامپل آپ نے یہ سینڈ کر دیا, آپ نے اپنا اپلیکیشن فارم, تو آپ کو ایک ای میل آ جائے گا. وہ ای میل میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. وہ ای میل کیا ہے, ادھر آئیے, میں آپ کو فرسٹ ای میل میرے کو یہ آیا. یور ویزا اپلیکیشن فائل واز انیشیٹڈ
وہ جو آپ کا آ گیا نا ای میل اور آپ کا یہ، جب آپ اس کو یہاں پہ آپ اس کو کدھر ہے یہ، جب آپ اس کو سینڈ فائل کرتے ہیں تو آپ کو دوسرا ای میل کیا آ جاتا ہے؟ دوسرا ای میل یہ والا آ جاتا ہے کہ یور فائل نمبر واز سینڈ ٹو دبئی فار ویلیڈیشن. ٹھیک ہے، ویلیڈیشن کے لیے یہ سبمٹ ہو گیا. ویلیڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ آپ کا پورا ڈاکومنٹس اپلیکیشن فارم اور ڈاکومنٹ سارا کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے. اگر ویلیڈیشن کا ای میل آ گیا اس میں کچھ مسٹیک ہے تو وہ آپ کو ریٹرن کر دے گا. ٹھیک ہے، اور اگر وہ کمپلیٹ ہے سارا ڈاکیومنٹس ان کا جو ایز پر چیک لسٹ ہے بھیج دے گا کہ مطلب یہ اپلیکیشن کمپلیٹ ہے، اس کو ہم ریویو کر سکتے ہیں. تو جب وہ ویلیڈیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک تیسرا ای میل آ جاتا ہے. یہ دوسرا ای میل ہے. ٹھیک ہے، تیسرا ای میل کیا آ جاتا ہے کہ آپ کا فائل ویلیڈیٹ ہو گیا. 1-2 دن میں آ جاتا ہے. دیکھو یور فائل نمبر واز ویلیڈیٹڈ. اب نیکسٹ اس میں کیا ہے، آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ اپوائنمنٹ بک کرو. اب اپوائنمنٹ کس طرح بک کرنا ہے، یہ آپ کا فائل نمبر ہے. ٹھیک ہے، اس پہ کلک کرو ڈائریکٹ. یہ دیکھو ڈائریکٹ کلک کرو، آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ پاسورڈ یہاں پہ ڈالو، اور جب وہ پاسورڈ اور یہ ٹیکسٹ ڈالتے ہیں نیکسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک آپشن آ جاتا ہے بک ان اپوائنمنٹ کا. ٹھیک ہے، اپوائنمنٹ کا ایک آپشن آ جاتا ہے. کیوں ابھی میں نے سبمٹ نہیں کیا ہے تو اس لیے میرے کو وہ آپشن نہیں آئے گا. تو اب وہاں پہ ریسنٹ جو لیٹسٹ ڈیٹ ہوگا تو آپ لیٹسٹ ڈیٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. مثلا آج کون سا ڈیٹ ہے، آج 30 ہے، تو آپ کو لیٹسٹ ان کے جو ان کے پاس اپوائنمنٹ ہے مثلا 10 کا یا 12 کا 15 کا، وہ آپ کو ادھر شو ہوگا تو آپ وہ کلک کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جب آپ اپوائنمنٹ بک کرتے ہیں جو بھی ڈیٹ آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ نے اس کو سلیکٹ کر دیا تو آپ کو ایک چوتھا ای میل آ جائے گا اپوائنمنٹ کنفرمیشن کی. یہاں پہ یہ دیکھو اپوائنمنٹ کنفرمیشن فار اپلیکیشن نمبر دا. اس کو آپ کو پورا ڈیٹ اور ٹائم اور سارا کچھ مینشن کیا ہوا ہے. تو آپ اپنا اوریجنل ڈاکومنٹس جو آپ نے سبمٹ کیے تھے اور ساتھ میں اپنا اوریجنل پاسپورٹ پکچرز اور اس کا ویزا کا فیس تقریباً 350 درہم یا 350 ریال تک اس کا فی ہے. آپ نے وہ سارا ڈاکیومنٹس پاسپورٹ فیس سمیت آپ نے ایمبیسی میں جانا ہے. ایمبیسی میں 3-4 کویسچن کرتے ہیں کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں اور کون سے سٹی میں کتنے دن کے لیے، آپ کیا کام کر رہے ہیں، آپ میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے. بس یہ 3-4 کویسچن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے آپ وہ ڈاکیومنٹ سارا لے لیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جائیے. تقریباً 10-15 دن میں وہ لوگ آپ کو رپلائی دے دے گا. آپ کو ایک لاسٹ ای میل آ جائے گا، ان کا جو لاسٹ ای میل ہے، ان کا جو فیصلہ ہے آپ کے ویزا کے اپلیکیشن کے بارے میں. تو یہاں پہ آپ کو ایک ای میل لاسٹ ای میل آ جائے گا کہ ڈیسائیڈڈ اپن بائی دبئی ایمبیسی رومانیہ ایمبیسی، اور آپ آ جائے اور اپنا پاسپورٹ لے لیجئے. ویزا دیا ہے تو وہ پاسپورٹ پہ پیسٹ کیا ہوگا، اور اگر آپ کا اپلیکیشن ریجیکٹ کیا ہے تو اس میں آپ کو ایک کمنٹ شیٹ، ایک لیٹر وہ لوگ آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. آپ کے پاسپورٹ پہ ایک ریجیکشن اسٹیمپ بھی لگا دیتا ہے. اس پہ یہ نہیں لکھا ہے کہ ریجیکٹڈ، بٹ اس پہ ان کا کچھ ایک ریفرنس نمبر مینشن ہوا ہوتا ہے کہ مطلب یہ ریجیکٹ ہے، اور اس میں ساتھ میں کمنٹ شیٹ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا اپلیکیشن ہم نے کیوں ریجیکٹ کر دیا.